بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کا۔ مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی حیثیت یا تو قبلے و کعبے کی تھی، جیسے ہم نماز میں رخ کرتے ہیں، سجدے کے لیے رخ ضروری ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے بس میں، ریل میں، ہوائی جہاز میں بغیر قبلے کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ریل گاڑی میں دیکھو تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ٹانگیں پھیلا لیتے اور نماز پڑھتے۔ بابا سامنے مسجد گزر رہی ہے، رخ معلوم ہے، نہ تو قیام معاف ہے اور نہ کعبے کی طرف منہ کرنا معاف ہے جب تک عذر شدید نہ ہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا۔ کہتے ہیں سجدہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تھا، آدم علیہ السلام تو ان کے لیے آزمائش بنائے گئے۔ قدیم امم میں تعظیمی سجدہ رائج تھا، مقصود حضرت آدم کی تعظیم کرنی تھی، اور یہ کافی شرائع میں رہا ہے۔ برادران نے یوسف علیہ السلام کا مصر جا کے سجدہ کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہان عرب و عجم کا سجدہ ہوتا ہے، ہم بھی آپ کا کرتے، آپ نے منع فرمایا۔ فریق مخالف کے سربراوردہ عالم سعید احمد شاہ کاظمی صاحب یا احمد سعید کاظمی صاحب، بریلوی ہو گئے، غزالی اور رازی ہو گئے کی وقت، انہوں نے اپنے تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ سجدہ اس لیے ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، تو یہ سجدہ نور کا ہوا ہے، نور محمد کا۔ دو عبارتیں انہوں نے پیش کی، ایک تفسیر کبیر فخر رازی کی اور دوسری روح المعانی سے علامہ لوسی کی۔ یہاں دو گزارشیں ہیں۔ پہلی گزارش یہ کہ سجدہ قرآن ذکر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے آدم کا سجدہ کرایا ہے، اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو عمر بھر کے لیے لعنتی ہوا۔ قرآن کریم کی کسی آیت میں یا پیغمبر کے کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں ہے کہ حضرت آدم کے پیشانی میں نور محمد تھا، حقیقت میں سجدہ اس کا کرایا گیا۔ تو جو مسئلہ نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، وہ صرف علماء کی تحقیق کے ذریعے، یہ زیادت علل کتاب ہے جو حرام ناجائز۔ اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ فریق مخالف کا مذہب اور ان کے عقائد یہ مغالطے کے پیداوار ہے۔ بڑا عالم اس کو نہیں کہتے کہ غلط باتیں کرے، بڑا عالم وہ ہے جس کی باتیں مضبوط ہو۔ تو یہ مسئلہ کہ حضرت کے پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس لیے معتبر نہیں ہے۔ دوسری گزارش یا جواب یہ ہے کہ سورۃ ہجر میں ہے کہ ابلیس نے کہا تھا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، آپ نے تو آدم کو بشر بنایا، مٹی سے بنایا، اس کا سجدہ کیوں کروں؟ تو حق تعالی نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ، تم پر لعنت ہے، اور حق تعالی نے بھی کہا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ نہیں کہا کہ اے اندھے اور اے ڈنگر، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بشر اور خاکی کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی پیشانی میں حضرت محمد کا نور ہے، لہذا نور کا سجدہ تو وہ چاہتا تھا لیکن بشر اور خاکی کا سجدہ نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی کسی ضرورت کے تحت بھی اس کا ذکر نہیں، اس لیے یہ خیالی اور فکری چیز تو ہے لیکن تحقیق اور صحت کے خلاف۔
خان صاحب بریلوی کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش، اس میں ان کا ایک شعر ہے جو قریب قریب اس طرح ہے کہ نہ ہو سجدہ محمد کا اور ہو سجدہ آدم کا، نہیں منظور مگر حفاظت شریعت کی۔ حضرت محمد کا سجدہ تو منع ہے اور آدم کا کرایا گیا، اس شریعت کی حفاظت ضروری ہے۔ اس وقت تک خان صاحب کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا جو کاظمی صاحب لکھ رہے ہیں اور دیگر بریلیان لکھ رہے ہیں۔ ہدایت بخشش، اس لیے تفسیر کبیر کی بعض باتیں یا علامہ آلوسی کی بعض تحقیق سے گری ہوئی باتیں ان کے لیے زیادہ سودمند نہیں ہے، اور یہ مسئلہ قطعی طور پر آیات و احادیث کا ہے، اس میں صرف نری خیالات اور فکری کچڑی وہ نہیں چلے گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا۔ بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ جیسے اجمی لوگ ایک دوسرے کو جھکتے ہیں، الانحناء والتکفی، لیکن یہ کمزور جواب ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ان شرائع میں تعظیم کا سجدہ تھا، اور ہماری شریعت چونکہ ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے، اس میں تعظیم کا سجدہ بھی جرم ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ مبتدئین کا اتفاق ہے۔ مولوی احمد رضا خان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے زبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ۔ اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں ناجائز اور حرام ہے۔ یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو حضرت آدم کا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، یا با انکار کرنا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا یہ خدا کے علم میں کافروں میں سے کہ ایسا وقت آئے گا یہ انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ یا یہ کہ کانا سوارا کے معنی میں سیرورت، اور ہو گیا یہ کافروں میں سے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔